المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سورہ آل عمران کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اس کا ترجمہ ہے کامل نیکی تم ہرگز اس وقت تک حاصل نہیں کرو گے جب تک کہ تم خرچ کرو اس میں سے جس کو تم محبت رکھتے ہو، اور جو بھی تم خرچ کرو کوئی چیز بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے. صدق اللہ العظیم. آج کا ہمارا عنوان ہے انفاق فی سبیل اللہ. رمضان المبارک کی آمد ہے. اس سے پہلے شعبان کے اندر روزے مسلمان رکھتے ہیں. اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے ہیں. یہ شعبان میں روزے کیوں رکھے جاتے ہیں؟ اس لیے کہ مسلمان جو ہیں وہ رمضان المبارک کے روزے بھول نہ جائیں کہ ہمیں روزے رکھنے ہیں. اور رمضان المبارک میں خرچ کیا جاتا ہے اپنے حلال مال میں سے. اور ظاہر ہے کہ مسلمان کے پاس مال حلال ہی ہوتا ہے.
حرام مال کے کمانے، کھانے اور رکھنے کا مسلمان کے پاس کوئی جواز نہیں ہے۔ جو جواز ڈھونڈتے ہیں وہ غلط راستے پر ہے۔ اس لیے اللہ نے یہ فرمایا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ فرمایا کہ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اپنے ہاتھوں کو باندھ کر نہ رکھو، کیونکہ اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنا یہ ہلاکت ہے۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ یہی ہے کہ مسلمان حرام مال کے بارے میں رکھنا تو درکنار، سوچنا بھی حرام ہے اس کے لیے۔ مال کے کمانے کے حلال طریقے سوچنا اللہ کو پسندیدہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ یہ حکم دیتا ہے کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ کامل نیکی کس چیز میں ہے؟ کہ تم اپنا وہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے، جو پسندیدہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مسجد نبوی کے سامنے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا خوبصورت باغ تھا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جایا کرتے تھے، اور اس میں بہت میٹھا اور ٹھنڈا پانی بھی تھا، کنواں تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پانی بھی پیتے تھے۔ تو جب یہ آیت اتری تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ عرض کی کہ اللہ کے رسول، یہ باغ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، مجھے محبوب ہے، لہٰذا یہ مال اللہ کے راستے میں دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا مال یہ بہت اچھا ہے جو تم نے دیا ہے، بہت پسندیدہ ہے، لیکن یہ ہے کہ تم اس میں اپنے رشتہ داروں کا حق بھی رکھو، ان کو بھی دو۔ تو اس لیے مال خرچ کرنے کی جو ترغیب دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ اپنے بچوں پر بھی خرچ کریں، اپنی تجارت میں بھی خرچ کریں، اور اللہ کے راستے میں بھی خرچ کریں۔ وَلَا تَبْسُطْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، بخل نہ کریں، اپنے ہاتھوں کو اپنے گردنوں سے نہ باندھ دو کہ خرچ ہی نہیں کرنا،
الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، دولت کی حرص ہلاکت میں ڈال دیتی ہے یہاں تک کہ قبروں کو جا پہنچے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ انفقوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور فرمایا کہ وَلَا تُسْرِفُوا، فضول خرچی نہ کرو، اسراف نہ کرو۔ کیوں؟ کہ اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا يحب المسرفین، اللہ تعالی فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ فضول خرچی بینگ مسلم، یعنی مسلمان ہونے کی حیثیت سے، متقی ہونے کی حیثیت سے خود اس کا فیصلہ کرے کہ میں کہاں پہ خرچ فضول کر رہا ہوں، مجھے نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی تفسیر کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ اپنے دل سے پوچھیں، اپنے دل سے فتویٰ لیں، خود ان سے پوچھیں۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، تبذیر اس کو کہتے ہیں ناجائز راستے پر، حرام راستے پر ایک پیسہ بھی خرچ کرنا، یہ تبذیر ہے۔ اسراف جو ہے وہ تو کسی بھی کام میں آپ خرچ کر سکتے ہیں جو ناجائز نہ ہو، لیکن تبذیر کی اللہ نے اجازت ہی نہیں دی۔ لا تبذر تبذیرا، کیوں فرمایا کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، تبذیر کرنے والے جو ہیں وہ شیاطین کے بھائی ہیں۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان جو ہے وہ تمہارے پروردگار کا منکر ہے، انکاری ہے۔ کوئی بھی کام ایسا نہ کریں جو تبذیر میں آتا ہو۔ ہمارے ہاں آج کل پتنگ بازی کا شوق، پتنگوں پر لاکھوں روپے اڑائے جا رہے ہیں، اور اگر کوئی مسجد کے لیے چندہ مانگے، مدرسے کے لیے چندہ مانگے، کوئی غریب جو ہے وہ اپنے لیے روٹی مانگے، کپڑا مانگے، تو نہیں دیتے۔ تو یہ پتنگ بازی ایک تو شیطان کا کام ہے، کیونکہ یہ ان ہندوؤں کی رسم ہے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخ کی موت پر پتنگیں اڑائی تھی، کہ خوشی کا اظہار کیا انہوں نے کہ اچھا کیا اس بندے نے، اور پھر اس کو سزائے موت ہو گئی۔ ہم اصل میں اس کی حقیقت کو نہیں جانتے، ہم کہتے ہیں کہ جی یہ پنجاب کا ایک تہوار ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے صرف دو تہوار ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔
تو یہ تبذیر نہ کریں۔ آج کی رپورٹ کے مطابق ایک بچہ جو ہے وہ ڈور کے ساتھ کرنٹ لگنے سے موت کا شکار ہو گیا، اور 4 بندے جو ہیں ان کی گردنوں پر ڈور پھر گئی ہے، وہ ہاسپٹل میں ہیں۔ یہ ابھی تک کی جو رپورٹ ہے۔ تو ہم مسلمان ہیں، ہم خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی اس شیطانی کام سے روکیں۔ میڈیا اس کو اچھال رہا ہے کہ کوئی یو کے سے آیا ہے، کوئی دبئی سے آیا ہے، کوئی کینیڈا سے آیا ہے، کوئی کہاں سے آیا ہے۔ یہ خرچ کر کے آئے ہیں اور وہ خوش ہیں۔ اللہ فرماتا ہے مسلمان دین کے کام پہ خوش ہوتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پہ خوش ہوتا ہے۔ مسلمان کا کام یہ نہیں ہے، اور نہ ہی اسلامی حکومت کا یہ کام ہے کہ وہ پتنگوں کی اجازت دے اور پتنگوں کی نگرانی کرے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے مسلمان ملک کے اندر۔ تو میں یہ عرض کرنے لگا ہوں کہ تبذیر اسی کو کہتے ہیں۔ اگر ایک پیسہ بھی آپ شیطان کے راستے پہ خرچ کریں گے تو وہ آپ کے لیے جہنم کا ایندھن بن جائے گا، آپ کے لیے جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ کہ اے ایمان والو، ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے مولوی، احبار اور رہبان لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھاتے رہے اور کھاتے ہیں۔ یہ بڑا المیہ ہے ہمارے ہاں بھی کہ لوگ جو ہیں وہ اللہ کے کام کے لیے چندہ مانگتے ہیں اور خود کھا جاتے ہیں۔ اور پھر لوگوں کو اللہ کے راستے سے بد راہ کر دیتے ہیں، مال کھانے کے بعد۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، فرمایا کہ جو سونا اور چاندی اور مال و دولت اکٹھا کرتا ہے اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ یہ جو اربوں روپے کا مال خرچ ہوا ہے اس بسنت کے تہوار پر، یہ جہنم کا ایندھن ہے۔ میں نے آپ سے یہی کہا ہے پہلے بھی، اب بھی کہہ رہا ہوں، قرآن یہی کہتا ہے
کہ یوم یحما علیہا فی نار جہنم، یہ جو مال تم خرچ کرتے ہو شیطان کے راہ پر، یہ جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا، اس کو تپایا جائے گا۔ فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، کہ پیشانیاں، پیٹھیں داغے جائیں گی، اس سے گرم کر کے داغا جائے گا اس سے۔ اور فرشتے کیا کہیں گے؟ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، یہ وہ دولت ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کر کے رکھی تھی، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کی، شیطان کے راستے پہ خرچ کی، تبذیر کیا اپنی دولت کا۔ تو فرشتے یہ کہیں گے فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ، اس دولت کا مزہ اب ہے، یہ چکھو جو تمہیں دیا جا رہا ہے۔ اللہ کے لیے اپنا راستہ سیدھا تیار کرو، اہدنا الصراط المستقیم، جو آپ اللہ سے دعا کرتے رہتے ہو ہر نماز میں، ہر رکعت میں، اس کے لیے تیار کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ بادل میں سے آواز سنی ایک بندے نے کہ فلاں بن فلاں کے باغ کو پانی دینا ہے، تو وہ بادل جس طرف چلا وہ بندہ بھی وہاں چلتا گیا۔ ایک خالی چٹیل زمین پر بادل برس پڑا اور پانی جو ہے وہ بہتا ہوا گیا، تو آگے دیکھا کہ ایک بندہ پانی کے انتظار میں کھڑا ہے۔ اس نے اپنے باغ کو پانی لگایا، اس نے جا کر اس سے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ تم میرا نام کیوں پوچھتے ہو؟ انہوں نے کہا جی مجھے بتاؤ۔ جب اس نے نام بتایا تو کہنے لگے یہی آواز میں نے بادلوں سے سنی ہے کہ وہ تمہارا نام لے کر یہ کہہ رہے تھے فرشتے کہ فلاں کے باغ کو پانی دینا ہے، وہاں برسو۔ کیا کام کرتے ہو؟ کہنے لگے یہ 3 کام کرتا ہوں۔ ایک، اپنے بچوں پر خرچ کرتا ہوں 1 حصہ، اور 1 حصہ جو ہے وہ اللہ کے راستے پہ خرچ کرتا ہوں، اور 1 حصہ دوبارہ اسی پر خرچ کرتا ہوں تاکہ اس کی آبیاری رہے۔ تو اپنے جائز مال کے 3 حصے میں کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جو ہے وہ اپنے ایسے بندوں کی مدد کرتا ہے، ان کو ایسے طریقوں سے دیتا ہے جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آپ خرچ کریں گے اللہ کے راستے میں نیک دولت سے، حلال دولت سے، دھوکہ کسی سے نہیں کریں گے، کسی کا مال ہڑپ نہیں کریں گے، وراثت نہیں کھائیں گے، نہ بہن کی نہ بھائی کی، کیونکہ یہ وراثت اللہ نے بنائی ہے، تمہارا نہیں ہے۔ یہ مال اللہ نے بنایا، اس کا حکم پہلے نافذ کرو۔ ناجائز طریقے سے مال جمع نہیں کرو گے، سود نہیں کھاؤ گے، دھوکہ نہیں دو گے،
چیزوں میں ملاوٹ نہیں کرو گے، وزن میں کمی بیشی نہیں کرو گے۔ فرمایا کہ اوفوا الکیل والمیزان ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، ناپ اور تول میں کمی نہ کرو، لوگوں کے لیے چیزوں میں ملاوٹ مت کرو، یہ زمین میں فساد ہے۔ میں تو کل سن کے حیران ہو گیا، میں نے اس کو کہا یار یہ کنوں کی کوالٹی ختم ہو رہی ہے، جو کوئی اچھی کوالٹی کے ہیں وہ قیمت اس کی بڑھ رہی ہے، جو اس طرح کے کنوں ہیں یہ کیوں کم ہو رہے ہیں؟ کہنے لگے سر رمضان کے لیے تمام فروٹ جو ہے وہ سیو کر دیا گیا ہے، محفوظ کر دیا گیا ہے، اور رمضان میں نکالا جائے گا۔ یہ وہ چیز ہے جو رسول اللہ نے منع فرمائی ہے کہ ذخیرہ اندوزی نہ کرو۔ ذخیرہ اندوزی کی جا رہی ہے کہ رمضان شریف میں مہنگا کر کے بیچیں گے، رمضان شریف میں برکت کرو، خرچ کرو اللہ کے راستے میں، زیادہ سے زیادہ خرچ کرو، لوگوں کو کھلاؤ، روزہ افطار کراؤ، روزہ رکھنے والے کے برابر ثواب ملے گا، سحری کراؤ، سحری میں زیادہ برکت ہے۔ لوگوں کو رمضان میں ان کی خدمت کے لیے ان کے ساتھ محبت کرو، انس کرو، ان کی دعائیں لو۔ یہ نہیں ہے کہ ذخیرے بناؤ اور لوگوں کو پھر مہنگا کر کے بیچو۔ ظاہر ہے روزوں میں لوگوں نے کھانا بھی کھانا ہے، فروٹ بھی کھانا ہے، ضرورت ہے، کھانا چاہیے، لیکن یہ تو نہیں ہے کہ آپ مہنگائی کر دیں، ان کی جیبیں کاٹ لیں۔ تو فرمایا کہ جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو، وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اللہ جانتا ہے جو کچھ کہ تم خرچ کرتے ہو۔ هذا ما عندي والله أعلم بالصواب۔